رمضان میں اس وقت کے لیے انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے میں پانی نہیں پی سکتا. سارا سال اس بات کی تربیت ہو جائے کہ میں تنہائی میں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. مل کے صلوات بھیجو نام رسول اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بلندتر صلوات بے دے نام حیدر کرار علی سے نبی طالب علیہ السلام. یہ جو تربیت ہے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ واقعا اگر کسی میں آ جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے. ولی اللہ خالی لمبی لمبی تسبیح پڑھ لینے والے کو نہیں کہتے، 1000 مرتبہ ذکر گھما لینے والے کو نہیں کہتے. ولی اللہ در حقیقت وہ ہے کہ جو تنہائی میں یقین رکھتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. ایمان ہونا اور بات ہے، یقین ہونا اور بات. ایمان تو ہم سب کا ہے، ورنہ تو مومن ہی نہ ہوتے، ورنہ تو مسلمان ہی نہ ہوتے اگر ایمان نہ ہوتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. یقین کس کے پاس؟ پتہ ہے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال دی جاتی ہے کہ جیسے دو بڑی عمارتیں ہوں اور درمیان میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. کرتب دکھانے والا ہوتا ہے نا، رسی کے اوپر چل رہا ہے. تو اس نے اپنے بچے کو بٹھایا اپنے اوپر اور وہ ایک عمارت سے دوسری عمارت رسی پہ چلنے لگا اور پہنچ گیا دوسری طرف. تو ظاہر ہے کہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پوچھا مجمع سے جو ابھی تالیاں بجا رہا تھا کہ تم میں سے کسے یقین ہے کہ میں دوبارہ اس عمارت سے اس عمارت تک جا سکتا ہوں؟ کہا ہمیں یقین ہے، ہم نے دیکھا بھی، تو ابھی آئے تھے اپنے بچے کو بٹھا کر، تم جا سکتے ہو واپس. کہا جا آپ میں سے کون میرے کندھوں پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سمجھ میں آ گئی تو ایک صلوات اور بھیجے محمد وآل محمد علیہ السلام پر. آپ میں سے کون کندھے پہ بیٹھنے کو تیار؟ وہ تو کوئی تیار نہیں. کسی چیز کا جان لینا اور بات ہے، اس پر یقین ہو جانا اور بات. جانتے تو ہمیں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. یقین کس کے پاس ہے؟ یقین جس کے پاس ہوتا ہے نا، اس کا عمل اس کے عقیدے کی تصدیق کر دیتا ہے. یقین کی منزل وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا عمل جو کہہ رہے ہیں اسی کی تصدیق کر دیں. یہ ہے یقین. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے اور میرا عمل اس کی تصدیق کر دے، اس کا مطلب یقین ہے. اسی خاطر ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ یقین وہ کم ترین دولت ہے جو انسانوں میں تقسیم ہوئی. حتیٰ مولانا نے فرمایا ایمان بھی لوگوں میں زیادہ تقسیم ہوا ہے، یقین اس سے بھی کم تقسیم. یقین کی جو منزل ہے نا وہ آسان نہیں، روزہ ہمیں اس یقین کی منزل سے تھوڑا سا قریب کر دیتا. بہرحال ہم اس یقین کی منزل پر کم سے کم کھانے اور پینے کی حد تک ہوتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. تو کاش یہ جو تربیت ہے یہ ایک مہینے جو ہو رہی ہوتی ہے یہ سارا سال باقی رہ جائے. اور یہ کون کہہ رہا ہے یقین کی منزل؟ سبحان اللہ. خود مولا علی سے جب کہا گیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا ابراہیم، دیکھیں اب جو ابراہیم علیہ السلام کی یقین اور اطمینان کی بات ہے نا، اس کو ہم اپنے آپ پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہ اولو العزم نبی ہیں، بعد سرکار ختمی مرتبہ افضل الانبیاء. تو آپ اس نبوت کے معیار کے اعتبار سے دیکھیے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو مجھے بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا. قال اولم تؤمن، تو اللہ نے کہا آپ کے پاس ایمان نہیں ہے کیا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ رمضان مبارک میں یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، ایک آیت پڑھے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. شروع ہو گیا مہینہ یہ، یعنی ابھی آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب. سورہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کم سے کم مرحوم کی اصال ثواب کے لیے بھی اور خود اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی. چونکہ رمضان 12 شب تو لگ گئی پہلی، تو رمضان کی جو ساری سعادتیں حاصل ہونا شروع ہو گئی. تو سورہ کوثر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے، 4 آیتیں بنیں گی بسم اللہ کے ساتھ، 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا چند لمحوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر. یعنی ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. ایک خط پڑھیے ایک ختم کا ثواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ختم کا ثواب، انا اعطیناک الکوثر ایک ختم کا ثواب، فصل لربک وانحر ایک اور ختم کا ثواب. اللہ لوٹانے کو تیار ہے ماہ رمضان میں، کوئی حاصل کرنا چاہے. یہاں پر توجہ ہے آپ کی. تو مولا علی سے وہ میں یقین کی بات کر رہا تھا. مولا علی سے کہا آپ افضل یا ابراہیم؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اولم تؤمن، آپ کو ایمان نہیں ہے کیا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ کہ ایمان؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ اطمینان بھی آ جائے. یقین میں نے کیا کہ اسے اپنے آپ سے قیاس نہیں کیجیے گا، ہمارا تو اس میں کہیں لینا دینا ہی نہیں، وہ نبوت کے عہدے کی بات ہو رہی ہے، اس مقام کا اطمینان. تو اللہ نے کہا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. سورہ بقرہ کی آیتیں کہ 4 پرندے لو انہیں ذبح کر دو، اس کے بعد ان کا گوشت رکھو پہاڑ پر، اس کے بعد ثم ادعوهن، اس کے بعد ان کو بلاؤ، ياتينك سعيا، وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس خود آ جائیں گے. واعلم ان الله عزيز حكيم، یاد رکھیے گا وہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو مولا نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یقین کے لیے معجزے کے محتاج تھے سامنے. اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کا یقین اس منزل پر ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر زمین و آسمان کے حجاب علی کی نگاہوں سے ہٹ بھی جائیں علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. مل کے صلوات ابراہیم علیہ السلام اور نام ابراہیم پر، اولاد ابراہیم علی ابن ابی طالب. رمضان مبارک ہمیں وہ تربیت فراہم کرتا ہے کہ ہم یقین کی منزل سے قریب ہو، کیونکہ ہم اس موقع پر خود بخود احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے.
میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جوان دیکھتے بھی ہیں، تو اس لیے میں بات کہوں، سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا کسی ویسٹرن کنٹری میں کہ رمضان المبارک میں ایک صاحب مسلمانوں کو دیکھ کر باہر ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے مائک لے کر. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ نیا آئی فون لیٹسٹ ماڈل دے رہا ہوں، آپ اپنا روزہ کھولنے کے لیے ایک گلاس پانی پی لیں. نہیں پیا، کسی نے نہیں پیا. کہتے ہیں 100% ایکسپیرینس تھا کہ سب نے منع کر دیا، ہم نہیں پیئیں گے. یعنی اس سے نتیجہ نکلا کہ آپ اپنے روزے کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کی دولت لٹانے کو تیار ہے. جی یہ اور اس خاطر ہے کہ اتنی بڑی تربیت کا مہینہ ہے. دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کہ بار بار کب آنے والا ہے. کتنے ایسے تھے جو سال گزشتہ چلے گئے، آخری رمضان تھا، اس بار نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے نہیں پتا، اور کب تک ہوں گے رمضان میں اور اگلے رمضان تک ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا. تو رجب المرجب جب شروع ہوا تھا تب بھی سوچتے تھے کہ ابھی تو رجب شروع ہوا تھا، فتن گزر گیا، اور پھر شعبان بھی آیا تو گزر گیا، تو رمضان بھی اس طرح سے گزر جانے والا. تو اس لیے یہ ایک ایک لمحہ اس کا، اور اس ایک ایک لمحے کی حیثیت یہ ہے کہ اب ہم رمضان میں جو آپ سانس لے رہے ہیں، دیکھیں ابھی آپ سانس لے رہے ہیں ہم سب، ابھی جب تک میں نے آپ کو متوجہ نہیں کیا تھا نا، ہم غیر ارادی طور پر خود بخود سانس لے رہے ہیں. سانس لینے کے لیے ہم ارادہ نہیں کر رہے ہوتے، باقاعدہ نیت نہیں کر رہے ہوتے. اگر سانس لینے کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑ جائے تو ہم سانس لینے کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہ سکیں. خود غیر ارادی طور پر بائی ڈیفالٹ بلٹن اللہ نے ہمارے سسٹم میں رکھا، ہم سانس لے رہے ہیں. رمضان کی آپ فضیلت دیکھیے گا کہ اللہ ارادی عمل پر نہیں، غیر ارادی عمل پر بھی ثواب دے رہا ہے. بھائی آپ نے حدیث سن رکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دعویٰ نیت پر ہے. نیت ہوگی تو ثواب ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا. سانس لینے میں نیت کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے، خود بخود سانس لے رہے ہیں بس. لیکن رمضان میں چونکہ سانس لے رہے ہیں اور حرم زمانی پروردگار ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا بھی تسبیح ہے. یعنی اب آپ سانس لے رہے ہیں اور سانس باہر آ رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں سبحان اللہ. آپ نے ایک اور سانس لی، فرشتے لکھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ نے ایک اور سانس لی، فرشتے لکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ نے ایک اور سانس لی، فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ اکبر. یعنی جو تسبیحات اربع ہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ سانس لینا بھی تسبیح اور سو جانا عبادت. سونے بھی کون سا ارادہ ہوتا ہے؟ سوتے ہوئے انسان حالت ارادہ میں ہوتا ہے؟ نہیں. تو رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا ایک نفس انسانی کو کہ غیر ارادی عمل پر بھی وہ ثواب دینے کو تیار ہے. اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، رمضان میں سونا عبادت ہے تو ویسے تو کسی کا سونا عبادت نہیں، لیکن تاریخ میں ایک انسان ایسا ہے کہ جو شب ہجرت ایسے سویا کہ ایک رات کا سونا مرضی پروردگار بن گیا اس کا. مل کے صلوات بھیجو نام مولا علی علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد. حضور مکرم رمضان کا چاند دیکھتے تھے، ایک دعا فرماتے تھے، آج کی شب کی دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیت المجللہ والرزق الواسع ودفق الاسقام. 7 چیزیں طلب کرتے تھے، اے اللہ اس رمضان کے چاند کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دے امن، ایمان، سلامتی، تسلیم، مسلسل عافیت، وسیع رزق اور امراض سے شفا. یہ 7 امور حضور مکرم طلب فرماتے تھے. ترتیب سے دیکھ لیجئے گا، بس یہیں پہ بات آہستہ سے تمام ہو جائے گی کیونکہ آج کی رات کی دعا ہے. اے اللہ ہمیں عطا فرما امن. امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور جو اس مملکت پاکستان کے امن کو برباد کرنے والے تکفیری ہیں اور ان کے جتنے حمایتی ہیں اور ان کے جتنے اپولوجسٹ ہیں جن کی وجہ سے اسلام آباد جیسے واقعات ہوتے ہیں اور بے گناہ شہید ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام تکفیریوں کو اور ان سب کے حمایتیوں کو ایسے واصل جہنم فرمائے کہ نیست و نابود ہو کر مملکت خدا داد پاکستان میں انشاءاللہ امن و امان قائم ہو سکے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے حضور نے مانگا امن، پروردگار رمضان میں امن عطا فرما، اور ایمان و سلامہ، جسم کی سلامتی. اگر جسم کی سلامتی ہے تو روزہ نہیں رہ سکتا انسان. والاسلام، غور کیجئے گا، اور اسلام عطا فرما. لیکن ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ اسلام پہلے آتا ہے پھر ایمان آتا ہے. اس دعا میں حضور نے ایمان پہلے مانگا پھر اسلام. کیوں؟ جبکہ اسلام کا درجہ ہے کہ وہ زبان پر ہوتا ہے. مولا نے فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک اسلام ہے، علی ولی اللہ تک ایمان ہے. تو آپ جانتے ہیں پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے نا. تو یہاں کیوں ایمان پھر اسلام؟ یہ حضور مکرم کی دعا ہے. دیکھیں ایک اسلام وہ ہے کہ جو ایمان سے پہلے ہے، لیکن ایک اسلام وہ ہے جو ایمان کے بعد ہے. اور وہ اسلام جو ایمان کے بعد ہے نا، وہ اسلام وہ ہے جو علی نے بتایا نہج البلاغہ میں. ایک حکمت ہے نہج البلاغہ کی، مولا نے فرمایا ہے کہ اب میں اسلام کی ایسی تعریف کروں گا، خدا کی قسم یہ جملہ علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اگر میں پہنچا سکا اب تک. لا ینسبنہ احد من قبلی، مولا نے کہا اب میں اسلام کی ایسی تعریف کرنے لگا ہوں کہ نہ مجھ سے پہلے کوئی کر سکا ہے نہ میرے بعد کوئی کر سکتا ہے. یہ علی کہہ سکتے جو صاحب منبر سلونی ہے. اور پھر مولا نے تعریف کی کہ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام نام ہے تسلیم ہو جانے کا. یہ کیفیت وہ ہے جو ایمان کے بعد آتی ہے. الاسلام ہوا تسلیم، والتسلیم ہوا تصدیق. تسلیم کا مطلب ہے تصدیق کر لینا، والتصدیق ہوا الادا، تصدیق کا مطلب ہے کہ اپنے عمل کو جو فرائض ہیں اس کو ادا کر لینا، والادا ہوا العمل، اور ادا کا مطلب ہے کہ عمل کی منزل تک پہنچ جانا. یہ امیر المومنین نے تعریف کی اسلام، یہ وہ تعریف ہے کہ جو ایمان کے بعد کی منزل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہمیں اس رمضان میں امن، ایمان، سلامتی، اسلام یعنی تسلیم، اور مسلسل عافیت عطا فرما. عافیت ایک اتنا خوبصورت لفظ ہے، اس پہ میں ایک جگہ گفتگو کر بھی چکا ہوں.
کہ جو صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 23 ہے، دعا عافیت، یعنی ہر قسم کی خیر، آپ کے ایمان کی خیر، اولاد کی خیر، نفس کی خیر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، رزق میں، تو اے اللہ ہمیں امن، ایمان، سلامتی، تسلیم، عافیت، وسیع رزق اور امراض سے شفا عطا۔ یہ حضور مکرم رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعا طلب فرماتے تھے۔ اور اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے ساتھ جب شب قدر میں داخل ہو تو شب قدر کی ساری رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ شب قدر شب ولایت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رمضان کے لیے نا ہم نے رمضان میں قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ دیکھیں رمضان کی ڈیفینیشن کیا اللہ نے قرآن میں کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان الذی کتب علیہ الصیام فیہ الصیام، رمضان وہ ہے جس میں روزے فرض ہوئے، نہیں، رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے روزے سے نہیں کی، روزہ فرض ہے لیکن رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن سے کی، یعنی ضروری ہے کم سے کم ایک مومن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ ایک دن میں 1 سے 12 تو پڑھے تاکہ پورا قرآن ختم ہو جائے۔ اور اس میں آپ یہ بھی اہتمام رکھیں اگر کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن پڑھیے، دوسرا یہ کہ ہر 5 دنوں میں کم سے کم ایوریج بنا لیجئے کہ میں نے 1 سپارہ اور 5 دنوں میں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جس کا میں سپارے کا ترجمہ میں پڑھوں، اور اس کی مختصر وہ تشریح جو مولانا فرمان علی صاحب کی قرآن کی تشریح میں ہے، یا مولانا ذیشان جوادی صاحب کی تشریح میں، یا آپ کے لیے جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اسے مختصر 5 دن میں 1 ختم کروں گا، یعنی مہینے میں 6، 5 سے 6، اس لیے کہ اللہ نے قرآن فلا یتدبرون القرآن وعلی قلوب اقفالها، تو قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے۔ کراچی میں منظر چونکہ بہرحال عمارتیں، روشنی، اب خیر روشنیوں کا شہر اس طرح سے کہاں رہا کہ جیسے تھا، لیکن پھر بھی وہ منظر ایسا نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم کہیں ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر آسمان ذرا صاف ہے تو آپ کو ستارے نظر آئیں گے، کلسٹرز، پھر کہیں پر تاریکی ہوگی، پھر کچھ ستارے، پھر کچھ ستارے، پھر کچھ ستارے۔ کیا حضور مکرم نے فرمایا کہ جیسے اہل زمین آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں نا رات کے وقت، ویسے ہی اہل آسمان زمین پر دیکھتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا، انہیں ستاروں کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام انہیں، باقی ہر جگہ پر اندھیرا ہے لیکن وہ مقام کہتے ہیں پروردگار وہاں روشنی کیوں ہے زمین پہ؟ تو کہا جیسے اہل زمین آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے اہل آسمان زمین پر ستاروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اور میں تشریح عرض کر دوں کہ قرآن قبول ہی اس کا ہوتا ہے جو قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ پڑھ رہا، تو اس لیے قرآن کی تلاوت یہ آپ ہی پر سزاوار ہے کہ آپ کریں۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہاں شاید اس بارے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، تو رمضان اس کو بہترین جبران کا مہینہ ہے، تو روزانہ 1 سپارے کو پڑھ لیجیے۔ اچھا، اس میں جب قرآن چونکہ نازل ہوا، اور یہ بھی ہم قرآن کو کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا، ہر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے رمضان میں، خالی قرآن نہیں۔ کتاب الکافی کی حدیث ہے، آپ نے صحف ابراہیمی کا نام سنا ہے نا، سورہ اعلیٰ میں جو ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء، یہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے، آخری 2 آیتیں کیا ہیں؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کا صحیفہ شب یکم رمضان کو نازل ہوا، آج کی شب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات وہ 8 رمضان پہ نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور حضور مکرم پر قرآن شب 23 رمضان نازل ہوا۔ ہر آسمانی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں نازل کی، سفرہ الہی کا مہینہ، قرآن میں اللہ نے اپنی تجلی کر لی۔ اور شب قدر میں جب قرآن نازل ہوا تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن صامت کو جوڑ لیجیے کہ قرآن ناطق سے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، مصائب پہ جا رہا ہوں۔ کیا کہنا، یعنی صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے اور شب قدر کے ذریعے حضرت مہدی کے وجود پر دلیل قائم کرو۔ دیکھیں امام زمان علیہ السلام کا نام آیا ہے، یہاں سے وہاں تک بلندتر صلوات بھیجے نام مولا امام زمان کا، حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو شب قدر کے ذریعے۔ یہ شب قدر جو آ رہی ہے یہ سورۃ القدر کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس شب میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین اللہ کے اذن سے۔ سوال، ملائکہ اور روح الامین شب قدر میں خالی رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوتے تھے یا آج بھی شب قدر جب آئے گی تو نازل ہوں گے؟ اس مہینے بھی نازل ہوں گے نا جب شب قدر آئے گی، اس لیے کہ تنزلو ہے فعل مضارع پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، نازل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب بھی شب قدر آئے گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شب قدر ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے؟ بہت سادہ سا سوال ہے، یعنی حضور مکرم کے زمانے میں تو رسول اللہ پہ نازل ہوتے تھے، تو آج کا کسی گناہگار فاسق فاجر پہ نازل ہو رہے ہیں؟
امام صادق نے فرمایا ہے کہ شب قدر کے ذریعے سے حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو. بات پہنچ رہی, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر زمانہ رسالت میں حضور مکرم پہ نازل ہو رہے تھے ملائکہ, تو آج کیا کسی غیر معصوم پر, کسی فاسق فاجر گناہگار پہ نازل ہو رہے؟ اچھا کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے, بھئی آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا؟ شب قدر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے, تو آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا؟ دیکھیں کسی عام انسان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا. وہ خالی ایک فرشتہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو پھر انسان بولنے کے لائق رہتا نہیں ہے, وہ کام ہی تمام ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کوئی محمد جیسا ہونا چاہیے کہ جب شب قدر آئے تو فرشتے اس پر نازل. مل کے صلوات بھیجو, نام مہدی امام زمانہ جل. ایک اور صلوات بھیجتے محمد یا رسول اللہ. یا علی. خود شب قدر وجود حضرت مہدی پر دلیل ہے, اس لیے کہ ملائکہ یقیناً کسی ایسے پہ نازل ہوں گے ہر زمانے میں کہ جو محمد جیسا ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہر شب قدر میں کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کا وجود ضروری ہے. یہی حدیث کا مطلب ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. تو خود امام صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے سے تم وجود قائم, دلیل قائم کرو کہ ہر زمانے میں کوئی حجت ہے جس پر ملائکہ نازل ہوں گے. تو عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان ارادے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے, اللہ پر یقین بڑھانے کا مہینہ ہے, خلوص اور بڑھانے کا مہینہ ہے. تنہائی میں بھی آپ روزہ نہیں توڑتے. ماہ خدا بھی ہے, ماہ ولایت بھی ہے. شب قدر ہمیں اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام سے جوڑ دینے کی رات ہے. قرآن سے قریب ہونے کا اس لیے مہینہ ہے کہ ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی. اور اللہ ارحم الراحمین ہے, لیکن رمضان کی ایسی اس نے شان و برکت رکھی ہے کہ غیر ارادی عمل پر بھی اللہ ثواب لوٹانے کو تیار ہے. سانس لے رہے ہو, اللہ الحمدللہ لکھ رہا ہے, اللہ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے. سو رہے ہو تو اللہ عبادت کا ثواب لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس خاطر ہے کہ موقع کو غنیمت جانے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہے, صحت عطا فرمائی ہے, زندگی عطا فرمائی ہے, اس کا شکر بجا لائیں. آیت اللہ بہجت کے پاس پہلی رمضان کا دن گزرا تو افطار کے وقت کو شاگرد آئے. انہوں نے کہا آج کتنے روزے رکھے؟ سوال پہ آپ نے غور کیا کہ آج کا جو دن گزرا نا, کتنے روزے رکھے؟ کہا قبلہ روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے دن میں, کتنے کا ایک ہی رکھ سکتے ہیں, ایک دن میں تو ایک ہی روزہ رکھیں گے. نماز کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھیں. انہوں نے کہا نا, شکم کا تو رکھا تھا, زبان کا بھی رکھا تھا کیا؟ آخری نصیحت اور درس میرے اپنے لیے. آنکھوں کا بھی رکھا تھا یا خالی بس بھوکے پیٹ کا رکھا تھا؟ وہ بھی واجب ہے, اس کا بھی ثواب ہے, لیکن اور کتنے رکھے تھے؟ ذہن کا اور سوچ کا بھی رکھا تھا, حرام خیال نہ آنے پائے, حرام زبان سے نہ نکلنے پائے, حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھنے پائے. یہ روزے بھی رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ یہ بھی اہتمام کر لیجیے گا. خود حدیث میں ہے کہ اگر رمضان میں کوئی کسی پر سب و شتم کرے, یہ افطار کا جب وقت آئے گا تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں اور کراچی میں ٹریفک کے معاملات, اور پھر بعض مسلمانوں کا چونکہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو انہیں بڑی جلدی ہے, تو اس لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے اب اس میں چاہے وہ مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے حرام کرنا پڑ جائے, تو کسی کو گالی دینی پڑ جائے, تو کسی پر سب و شتم ہو جائے, وہ الگ بات. تو اگر کوئی کسی پر سب و شتم کرنے لگے رمضان میں, حدیث ہے, اور سامنے والا پلٹ کر یہ کہے کہ انی صائم, دیکھو میں روزے سے ہوں, تو میں نے